بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ وسیلہ فاطمہ کی برکات و کرامات۔ قیم طارق محمود صاحب اپنے ایک درس میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو بی بی جان سیدہ پاک بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں عرضی پیش کیا کرتے تھے کہ اپنے بابا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیونکہ بی بی جان سیدہ پاک بطول زہرا سلام اللہ علیہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی بات کیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کی بات کو ٹالتے نہیں تھے، اور یہ فیض آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے جس کی طرح حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری و ساری تھا۔ بس آج جو میں نوافل بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے، بے شمار لوگوں نے پڑھے اور بہترین نفع پایا۔ ان نوافل کے فوری اثرات نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، دارالعلوم کے محتم تھے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت بہت پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یعنی اپنا دکھ درد بیان کرنے لگا اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا فرمائی۔ حضرت نے فرمایا، دعا بھی کرتا ہوں اور تجھے ایک عمل بھی بتاتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کر جس قدر ہو، تعداد فکس نہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ کر سیدہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرو، یوں دعا مانگو، سیدہ آپ کے بابا حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، بس میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دیں، بس اتنا سا عمل کر لینا اور یقین جان لو کہ دنیا کا کوئی بھی ناممکن کام ہو، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، سیدہ کے اس وسیلے سے دعا مانگنے کی بدولت راحت مل جاتی ہے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھنا، اس عمل کی بدولت ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔